وہ کورٹ کے اندر کے معاملات ہیں۔ آپ جانتے ہیں وکیل کس طرح ایک جج کو اپنی بات پر آمادہ کرتا ہے، اس کے لیے جملے کو ترتیب دینا، گفتگو کو ترتیب دینا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ہم یہاں پر ایک سیاسی ماحول میں بیٹھ کر بالکل سیاسی زاویے کے ساتھ ساری باتیں کریں گے۔ کل وزیر اعظم کی صدارت میں حکمران جماعتوں کے سربراہان کا اجلاس تھا، اور اس میں جو زیر بحث موضوع تھا وہ پی ٹی آئی سے مذاکرات تھا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیوں ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اس کو جو بھی آپ عنوان دیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی تھی کہ آپ لوگ بات چیت کریں۔ ہمارا فیصلہ 14 مئی کو پنجاب میں جنرل الیکشنز کا ہے، لیکن اگر آپ کسی اور تاریخ پر متفق ہوتے ہیں تو ہم اس کے مطابق فیصلہ تبدیل کرنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ جس پر میں نے ریاض اسماعیل خان میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس کے تمام مندرجات آپ کے سامنے ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ پھر الیکٹرانک میڈیا زیادہ بولی ہے بنسبت میری گفتگو کے۔ ہم نے کل کے اجلاس میں بھی اپنا وہی موقف کیا۔ اس پر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس حد تک اتفاق کیا کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتے، اس کی قیادت سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر سینٹ کے ممبران کی کمیٹی وہ آپس میں بیٹھ کر وہاں کی کسی کمیٹی روم میں بات کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہمارے نزدیک سینٹ آف پاکستان فیڈریشن کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارے مد نظر یہی رہا کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ہمیشہ ایک تاریخ پہ ہوئے ہیں، یا کسی زمانے میں 2 دن کے فاصلے سے ہوتے تھے، لیکن ایک ہی کمپین کے تحت الیکشن ہوا کرتے تھے۔ آج اگر ایک صوبے میں ایک وقت پر، پھر اس کے بعد دوسرے صوبے میں دوسرے وقت پر، تو ہماری نظر وفاق پاکستان پر ہے، اور وفاق پاکستان ہمارے آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچے کا حصہ ہے۔ اگر بنیادی ڈھانچے کا ایک ستون بھی گرتا ہے تو آئین کی پوری عمارت گرتی ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ ہماری انتہائی قابل احترام عدالت عظمیٰ کیوں 90 دن کے اندر پھنس گئی، اور کیوں اس کو آئین کے اس پہلو کا اندازہ نہیں ہے کہ فیڈریشن کو بچانا، فیڈریشن کو بچانا، ملک کو بچانا۔